اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج رمضان مبارک کی 14ویں شب ہے، صبح 14واں روزہ ہے، اور آج 9 جون 2017۔ میرا پتہ ہے فہد ویڈیو گیمز، شاپ نمبر 17، بابر کمرشل سینٹر، کچہری روڈ، ملتان، پاکستان۔ جناب اعلیٰ، کل میرا 20واں پروگرام تھا، 20واں ایپیسوڈ تھا۔ آج 21 ہے ایپیسوڈ۔ کل میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، اور اس میں ساری جتنی بھی کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی، آنکھوں دیکھا حال، اور اس فیملی کو جس کی میں بات کر رہا تھا، 5 بھائی اور 3 بہنیں، اور کل میں بتا رہا تھا وہ اتنی پستی میں گڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے کیسے نکلا جائے؟ جو پرانے رویے ہیں، طریقے ہیں، اسی میں چلتے ہوئے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے تو پھر کیسے نکلا جائے؟ اس پہ میں آج آپ سے بات کروں گا، اور میں اس کے بارے آپ کو آگاہی دوں گا۔ یہ جو پستی والے طریقے ہیں جو انسان کو پستی ہی میں رکھتے ہیں، تو ان سے کیسے نکلا جائے؟ اس سے ایسے نکلا جائے گا جو گھر کے سربراہ ہیں، جن کو اپنے مفادات بہت عزیز ہیں، اپنے طریقے بہت پیارے ہیں، اور اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ چاہے جائز ہیں، اس میں تھوڑی جیسے بندہ خرابی کرتا ہے وہ بھی کیے جائیں، تو اس پستی سے باہر کیسے نکلا جائے؟ یہ بات اہم ہے۔ اس کے لیے یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے، جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو اللہ پاک نے دل اور دماغ دیا ہوا ہے، یہ جو دل ہے اگر یہ صاف ہے، اس دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے، کوئی نفرت کا پہلو نہیں ہے دل میں، دل بہترین صاف ستھرا ہے۔ دل میں صرف یہ ہے کہ انسانیت کی محبت، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا پہ بھیجا ہے تو اس کی آگاہی کہ ہمیں مالک نے بھیجا ہوا ہے، مالک نے بھیجا ہوا ہے، کوئی تو ضرور اس میں مالک کی ایسی یعنی قابلیت کا فرما ہوگی اس شخصیت کے لیے، وہی ہمیں ڈھونڈنی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے تو اسی سے تو کام لے کے چلنا ہے، ہم نے آگے اسی سے کام لینا ہے، اپنے عقل سے کام لینا ہے، اور بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ ایک وقت نہیں، یہ 5 وقت نہیں، یہ دن رات دعائیں مانگنی ہوگی اور مسلسل مانگنی ہوگی، چاہے اس میں کئی ماہ سال گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں وراثت میں طریقے اور پستی میں گڑے ہوئے طریقے جو ملے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی مدد فرما کہ ہم اس سے نکلیں۔ یہ جو سربراہ ہیں یہ ان کے لیے ہے، اگر ان کو یہ آگاہی مل جائے کہ میں نے سچ کے راستے اور صحیح راستے چلنا ہے، اور میں نے شارٹ کٹ کوئی نہیں ڈھونڈنا، یعنی ایسا راستہ نہیں ڈھونڈنا جو بہت آسان ہو، اس میں بہت سارے پیسے مل جائیں،
یا اس میں آرام سکون زندگی کا مل جائے، زندگی عیش و آرام کی گزر جائے، یہ نہیں ڈھونڈنا، لیکن ہم نے وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جس میں محنت ہو، مشقت ہو اور ہماری ہمت ہو، اس میں ہم محنت کریں۔ اور ایک تو ہمارا جو جسم ہے کام کرنے سے اور محنت کے کام کرنے سے بہترین تندرست رہتا ہے۔ جب یہ کام ہم مسلسل کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ہم بڑے عمر کے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ اگر کام کریں، محنت والا کام کریں، پھر ہمارے بچے جن میں وہی طریقے پستی والے آ گئے ہیں سب خدا نخواستہ بچوں میں، تو وہ چیز کیسے لایا جائے؟ وہ اسی طرح لایا جائے گا جب بڑے بزرگ اپنے آپ پہ کام کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے کہ ہم نے پچھلے رویے چھوڑ کے، پچھلے طریقے چھوڑ کے اب سے نئے طریقے اپنانے ہیں جو ہماری زندگی بھی آسان ہو اور دوسروں کی زندگی بھی آسان بنا دیں۔ جن جن کے ساتھ واسطہ ہو، جن جن کے ساتھ رشتہ ہو، تعلق داری ہو، ان کے لیے بھلے کی بات سوچنا۔ جب انسان اس طرح سوچنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ ایک تو میں اپنا بھلا میں نے کرنا ہے اور دوسروں کا بھلا کرنا ہے، آپ یقین مانیے پھر جو ہے نا اللہ پاک کی ہمیں جو مدد ملتی ہے وہ چھوٹی مدد نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی اور بہت وسیع مدد ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ انسان کو مل جاتا ہے کہ اندر کا سکون، اندر کا آرام، یعنی اپنے ذہن کا اور دل کا سکون، ذہن کا آرام اور دل کا سکون، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں نے بہترین راستے پہ چلنا ہے اور سب کی خیر منانی ہے۔ اس کے بعد جو اپنے بچے ہیں جو جنہوں نے کافی عرصہ پستی کی حالت میں گزارا ہے، تو ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ ہم اگر بات کریں، ایک نارمل آدمی چلنے والا، ہم بات کیسے کریں؟ اس پہ میں سوچتا ہوں اور میں بات کرتا ہوں، تو میں اس طرح ان شخصیتوں سے بات کروں گا، یعنی بالکل برادر کی طرح، بالکل بھائی کی طرح، احترام کی طرح۔ احترام کے رشتے ہوتے ہیں، قریبی رشتے ہوتے ہیں، تو ان کو تو بتایا جائے گا بھائی ٹھیک ہے آپ بالکل ہماری طرح رہ رہے ہیں، ہماری طرح آپ نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، لیکن جو ایک بار بار راستے کی رکاوٹ یعنی پستی کے رویے، کبھی بھائی کے ساتھ، کبھی بہن کے ساتھ، کبھی کزن کے ساتھ، کبھی ایک کے ساتھ ناچاکی، کبھی دوسرے کے ساتھ ناچاکی، کبھی پہلے والے کے ساتھ ناچاکی، کبھی آخر والے کے ساتھ ناچاکی اور پہلے والے کے ساتھ دوستی، یہ جو سب طریقے ہیں اس کو اپنے اندر جان لیجئے۔ یہ پستی کے طریقے ہیں، ان میں خیر و برکت بہت کم ہے۔ بہترین طریقے وہ ہیں کہ آپ کا جو چال چلن ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، اس پہ اگر آپ کو داد نہ ملے لیکن اس پہ انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کسی کا دیدہ زنشتہ حق نہیں مارتے، اور جو بات ہے انصاف کی اور خیر کی اور برکت کی وہ آپ ضرور اپناتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس میں کمی کمزوری رہ جائے تو پھر آپ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ چل رہے تھے تو پھر ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ ہماری طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی، نقصان ہوا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں، بہترین طریقے جو انسان کو بدل دیتے ہیں، انسانوں کے رویوں کو بدل دیتے ہیں۔ جب چار دوست، چار بڑے، ان میں چاہے نوجوان بھی ہوں، جا کے آپ بات تسلی سے کرتے ہیں، عزت و احترام سے کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس طرح کی بات ہوگی
تو یقین کیجئے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی، اس ضرورت کی، اس پرابلم کی آگاہی بھی دے دیں گے۔ یہ تو بہت شان والے ہماری قدرت کی ذات ہیں، اللہ ہیں، جنہوں نے ہم سبھی کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہمارے پہ ذمہ داری ہے نا، ہم کیسے اپنے سب ساتھیوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو پسماندہ باتیں ہیں، جو ہمیں ڈھونک دینے والی باتیں ہیں، وہ ہم نے بالکل نہیں کرنی۔ ہمیں وہ باتیں کرنی ہیں جو ہمیں بہترین منزل کی طرف لے جائیں، اور جو منزل ہے وہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ یہ ہمیں منزل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کیجیے اس میں۔ آپ جب زندگی کی منزل طے کر لیتے ہیں اور اس پہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں، پھر ایسے ایک چلتے آگے چلے جاتے ہیں، تو اس میں بلا وجہ کی کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس میں انسانی شخصیت بھی آتی ہے، اس میں راستے کی رکاوٹ بھی آتی ہے، پیسے کا پرابلم بھی آتا ہے، اور کچھ وہ ہمارے اپنے بھی طریقے ہوتے ہیں جو ہم باتیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خدا نخواستہ ہمارا رویہ چینج ہو تو یقیناً سامنے والے کا بھی رویہ چینج ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ بھی کام کر کے چلنا ہے، منزل کی طرف دیکھنا ہے، اور منزل حاصل کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں جیسے صبح بندہ اٹھتا ہے، اپنے آپ کی تیاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے انسان، تو اس وقت اس کی تیاری بھی ضروری ہے کہ میں نے جو اپنی کمی کمزوری ہے، خامی ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے۔ تو یہ ڈیلی کا کام ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیلی کا کام ہے اور ڈیلی کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ کام کرنا چاہیے، اپنے ذہن پہ، اپنے دل پہ، اپنے چال چلن پہ کام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں اس کو بھی رینیول کرنا چاہیے کہ تھوڑا چینج، جیسے ہم ٹیوننگ کرتے ہیں، گاڑی کی ٹیوننگ کرتے ہیں، ایسے ہم اپنے طریقوں کی بھی ٹیوننگ کریں، اور اس طرح کریں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ یہ ہم نے اپنے آپ میں چینج کیا ہے، اور جب ہم اپنے آپ کو چینج کر پائیں گے تو پھر تو ہم دوسری شخصیت سے بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، اور ہم آپ پر بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں یہ تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری بات سنیں گے، اور ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ساتھ اس طرح ہوگا، عزت و احترام کا ہوگا، برابری کا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں ہمارے سب کچھ کرنے والے، آپ ہمیں مدد دیجیے۔ پھر ہم جب اس طرح سوچتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ مدد آتی ہے، اتنی زیادہ مدد آتی ہے کہ انسان کے خواب و خیال میں نہیں ہوتی باتیں، وہ مسئلے، وہ خیر و برکت جو آنے والی ہوتی ہے، جو مسئلے رکاوٹ کے بننے والے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جاتی ہیں، جو خیر و برکت ہے وہ آپ کی طرف کافی سارے آنے لگتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اتنی آتی ہے پھر آپ اپنے آپ کے لیے نہیں سوچتے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں سوچتے، اپنے شہر نہیں، آپ پورے انسانیت اور پوری پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جھک کے سبھی کے لیے دعائیں اور خیر و برکت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے ہم کرتے ہیں، آپ کیجئے، اس طرح کرنے سے تو ہی ہمارے انسانیت میں اور ہمارے ملک میں خیر آئے گی۔ کچھ لوگ ان باتوں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہوں گے، اور خدا نخواستہ اچھی باتوں کی اہمیت نہ کی جائے، اہمیت نہ دی جائے، اچھی باتوں کو
تو پھر یقیناً آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی میں خامی کمی کمزوری تو ضرور آئے گی، کیونکہ ہم نے خیر اور برکت کا سوچا نہیں ہوگا، اس پہ کام نہیں کیا ہوگا۔ زندگی کا کچھ عرصہ یعنی 2 4 5 10 سال نہیں لگائے ہوں گے خیر کے کام میں۔ خیر کے کام تو وہی ہے نا جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، انسانوں کی بھلائی ہو، بہن بھائیوں کی بھلائی ہو، اور سب کی بھلائی ہو، سب انسانیت کی بھلائی ہو، ہمارے ملک کی بھلائی ہو، پاکستان کی بھلائی ہو۔ تو یہ باتیں ہم سوچیں گے، کریں گے تو یقیناً یہ باتیں بڑھتی جائیں گی۔ جب یہ بڑھتی جائیں گی اور سبھی میں آ جائیں گی، ہم سبھی انسانوں میں آ جائیں گی، تو ہماری تو دنیا نور پر نور ہو جائے گی، برکت برکت ہو جائے گی، اور خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے اور اسی پہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جتنے دن بھی دیے ہیں، جتنے ہمارے پاس زندگی کے دن ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا عزم ہے، اور آپ جو بھی حضرات مجھے سنیں اور یہ آپ دل سے عہد کر لیں کہ ہم نے خیر کی بات کرنی ہے، کم از کم اپنے گھر پہ ضرور نظر رکھنی ہے، خیر و برکت کی نظر رکھنی ہے، اور جو کچھ اس جان سے ہو سکا وہ ضرور کرنا ہے اپنے سب گھر والوں کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ایک عہد کیجئے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کرنا ہے، گھر کو بدل دینا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے لیے کرنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کرنا ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے تو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت آتی ہے، اور اتنی بہترین نوازی ہوتی ہے۔ آج جیسے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، سبحان اللہ 14ویں کی یہ رات ہے، صبح 14 روزے ہوں گے، کتنی بابرکت رات ہے، اور کتنی بابرکت رات ہے۔ تو ایسا جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے تو ایسے رحمت برستی ہے، ایسے رحمت برستی ہے، خیر و برکت کی۔ اور اپنی دنیا کی جو ہوس ہے یہ تو ذرا بھر نہیں رہتی، ہمارے اندر ذرا بھر نہیں رہتی۔ اس دنیا کی جو پرابلم ہے، ہوس ہے، یہ سب اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب تعالیٰ کو اپنے قریب لے آؤ، یا رب تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ جب یہ آپ یا ہم کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، ہمارے بچے، والدین سب ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے سبھی دنیا کے افراد آسان اور خیر و برکت کے ہو جائیں گے۔ آخرت میں تو پھر خیر ہی خیر ہوگی کہ دنیا میں ہم نے سبھی کے لیے خیر مانگی ہوگی نا، خیر کا ارادہ رکھا ہوگا، خیر کی سوچ رکھی ہوگی، اور یہی وہ ہم نے بزرگوں سے بات سنی ہوئی ہے، بزرگوں کی محفلوں سے سنا ہوا ہے، اور جگہ جگہ پہ ہم پاکستان کے کونے کونے پہ رہے ہیں، پاکستان سے باہر بھی رہے ہیں، اچھے لوگوں سے صرف سنا ہے، اس وقت ہم نے بات نہیں کی، اچھی طرح سن لیا ہے، جب پھر اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، پھر ہم کچھ بولنے کے قابل بنے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کے سامنے ہم بول رہے ہیں، اور یہ اللہ کی مدد ہی بھی ہمارے شامل حال ہے کہ ہم بول رہے ہیں۔ میں آپ سبھی کے لیے خیر اور برکت کی امید رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا دھیان کیجیے، بنیادی طور پہ اپنی صحت کا دھیان کیجیے۔ آپ پیدل چلیے، ڈیلی روزانہ پیدل چلیے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے زندگی میں، شوگر کی ذیابطیس یعنی شوگر ذیابطیس، یا کولیسٹرول کی، یا بلڈ پریشر کی، یا دل کی، جو بھی ہے، آپ یقین مانیے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو پرسکون بنا دیں اور فکر سے آزاد کر دیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہ آنے دیں جس میں آپ کی شخصیت گم ہو، آپ کی شخصیت کسی وقت گم نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت آپ چوکن رہیں، تندرست رہیں، خیر برکت میں رہیں۔ جب اس طرح آپ رہیں گے، آپ خود مضبوط ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ و باذن اللہ
ہمارا پورا پاکستان مضبوط رہے گا اور ہم ایک دوسرے کی جہاں رہتے ہیں اپنے گھر والوں کی آس پاس کی مدد کر پائیں گے، کیونکہ ہم بالکل تندرست ہوں گے۔ اس لیے ہمارے اندر جو بھی کمی کمزوری ہے یا کوئی کمی آ چکی ہے کسی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں آلریڈی بیماریاں بھی موجود ہیں، جس طرح بہت سارے ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں اس طرح دنیا میں بیماریاں بھی موجود ہیں، لیکن ایک وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی اور ہمارے ذہن کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذہن کی وہ طاقت دی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ذہن کے لیے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھول دیجئے، اس طرح کھول دیجئے کہ جو پوری آگاہی ہے آپ کے گئی ہے، ہماری جان کی پوری آگاہی ہے، وہ ہمیں دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت مدد دیتے ہیں۔ یہ میری زندگی میں ہوا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 37 سال سے ذیابطیس کا مریض ہوں، اور کرم نوازی رب تعالیٰ کی یہ ہے کہ 37 سال میں میرے جسم کا کوئی حصہ ابھی تک کوئی نکارہ نہیں ہوا۔ اور میں نے تو شروع میں پہلے جب مجھے پتہ چلا اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تھا، انہوں نے پہلی سال بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، جسم کا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کم از کم 100 نقصان بنوا دیے، اور بڑا نقصان انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جب قبض رہے گی، شوگر زیادہ رہے گی، تو آپ کو تو 1000 بیماری اور لگ جائے گی۔ یہ سب کچھ میں نے سنا، اور اس وقت سنا جب میں بالکل نہیں واقفیت اس ذیابطیس کے بارے بالکل مجھے زیرو واقفیت تھی، نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے مدد دی، پھر اتنی آگاہی ملی، اتنی آگاہی ملی، پھر ذیابطیس کے بارے بہت زیادہ آگاہی ملی، اور دنیا میں رہنے کے بارے بہت زیادہ آگاہی ملی، انسانیت کے لیے بہت زیادہ آگاہی ملی، اور اتنی زیادہ آگاہی ملی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دن رات سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور میری باتوں میں بھی آپ سنیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور یہی ایک چیز ہے اپنے مالک سے جڑ کے رہنے کی، کہ ہم اپنے مالک کو اپنے عاجزی پیش کریں، اپنے رب کو، اپنے مالک کو، جو جس طریقے سے بھی اپنے پیدا کرنے والی ذات کو مانتا ہے، یہ اس کا ایمان، سوچ اس کا کرنا، لیکن سچے دل سے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، جو ماننا ہو اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، تو مدد آتی ہے اس پاک پروردگار کی طرف سے جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، ہمیں دیتے ہیں مدد، لیکن یہ صاف ستھرے طریقے سے، سچے دل کے سے، اور تعلق جوڑ کے رکھنے سے، اپنی مالک سے تعلق جوڑ کے رکھنے سے، یعنی رب تعالیٰ کا ہر وقت شکرانہ ادا کرنے سے، شکریہ ادا کرنے سے، جو اس نے جتنا دیا ہے اسی میں رہ کے اس کا شکریہ ادا کریں، تو پھر آپ کو کبھی بھی اس چیز کی، اس چیز کی، اس چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر دل میں اتنی روشنی کر دیتے ہیں، دماغ کو روشن کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ روشن کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس تو خیر ہی خیر و برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ پھر آپ جہاں رہ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں خیر کی باتیں ہوتی ہیں، خیر آنے لگتی ہے، بہت خیر آتی ہے، اتنی خیر آتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی ملنے والے ہیں ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ جو ان کے پرانے رویے ہیں، پرانے طریقے ہیں، وہ پستی میں گڑے ہوئے ہیں طریقے، ان کو اپنی مدد سے نکال دیجیے۔ میں بھی دعا مانگتا ہوں ان سبھی کے لیے۔ یہ ہیں، یہ شخصیتیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں جو خود بھی ڈون رہتی ہیں، اور خود بھی یعنی اپنی ہی فریب میں رہتی ہیں، فریب والے طریقوں میں رہتی ہیں، اور دوسروں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہ شخصیتیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو فریب کی زندگی سے نکال دیجیے، ان کو اصل زندگی سکون آرام کی دیجیے اور برکت کی دیجیے،
اور جو ایک طریقہ ہے، ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے، ایک شرع کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک ہمارا اپنے گھروں میں عزت و احترام کا طریقہ ہوتا ہے، ان سبھی طریقوں سے واقفیت دیجیے، ہمیں آگاہی دیجیے. ہم ضرور خامی تو ہم انسان ہیں، سبھی میں تھوڑی 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 خامی ہوتی ہے، لیکن اس خامی کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ضرور آگاہی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے مالک سے جڑ کے رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، ذہن سے، دل سے، لباس سے، جو بھی ہے، چاہے سادہ لباس ہو، صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور محنت خود کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہم کی ذمہ داری دی ہے، تھوڑی دی ہے، بہت دی ہے، جتنی بھی ذمہ داری اللہ پاک نے ہم پر دی ہے، تو ہمیں ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور وہ خالص طریقے سے نبھانا ہے. اس میں کوئی بھی شارٹ کٹ راستہ نہیں ڈھونڈنا. جب ہم اپنی ذمہ داری سے آگاہی پا لیتے ہیں تو پھر اس پہ ہم چلتے ہیں. جب مسلسل چلتے ہیں، اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی، خیر و برکت ملتی ہے، وہ بے انتہا ملتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میرے برادر اینڈ سسٹر اینڈ سنس، آپ اس حقیقت کو جان لیجئے، اس حقیقت کو جان لیجئے، اپنے آپ کو جان پہچان لیجئے، اور آپ کی زندگیاں اتنے پرسکون ہو جائیں گی، بابرکت ہو جائیں گی. نہ دنیا میں کسی کوئی خواہش آپ کو رہے گی، اور نہ کوئی تنگی رہے گی، نہ کوئی تکلیف رہے گی. آپ کے طرف تو صرف برکت برکت آئے گی، اور برکت وہ رب کی طرف سے جو آتی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. تو میرے نوجوانوں، آپ کر سکتے ہو، آپ اپنے ملک کو بدل سکتے ہو، ہم بدل سکتے ہیں، ہم اپنے پاکستان کو مل کے بدلیں گے. یہ ہمارا نعرہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کو کامیاب کر دیں گے، اپنے رویوں سے، اپنے طریقوں سے، اپنی محنت سے. اللہ تعالی ہماری مدد کرے. آپ سبھی کا اللہ تعالی ہمیں حاصل. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرا پتہ سن لیجیے. میرا پتہ بابر کمرشل سینٹر، فہد ویڈیو گیمز اینڈ LCDs، کچہری روڈ، ملتان، پاکستان. اللہ حافظ. السلام علیکم.